نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كل مختال فخورا۔ سورہ نساء میں 36ویں نمبر پر یہ آیت کریمہ ہے۔ گزشتہ کے درس میں نے آپ کو صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ صحابہ کے بیچ میں جو لڑائیاں شروع ہوئی اس کے بارے میں جو اختلافات ان کے بیچ میں جو بھی ہوئے ہیں ان کے دور میں، اس کے بارے میں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کن کوئی باتیں کریں، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ عظیم الشان گروہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محمد رسول اللہ کی معیت کے لیے خاص طور پر ان کو پیدا کیا۔ وہ بہت بڑے مقام و مرتبے والا گروہ ہے، اللہ کے یہاں وہ مقرب ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارتیں دنیا میں ہی سنا دی ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہم جیسے لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مغفرت کا بھی، جنت کا نہ مغفرت کا نہ اللہ کی رضا کا کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں، ہم سے اللہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم جیسی اوقات والے لوگ اتنے بڑے عظیم گروہ کے بارے میں تبصرے کریں تو یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ گزشتہ میں نے آپ کو سب تفصیل بتا دی اور بتایا میں نے کہ دشمنان اسلام نے ایک کا تماشا کھڑا کر دیا تھا جن کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا، اور وہی چاہتے ہیں کہ آج بھی وہی آگ بھڑکتی رہے دشمنی کی اور وہ نہ بجھے، اس لیے وہ اس کو بھڑکائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ دو طرف کے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں، ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے کچھ لوگوں کو۔ اس کی مثال میں نے آپ کو کیا دینی ہے، اچھی نہیں لگتی بولنے سے لیکن میں بولوں۔ بازاروں میں مرغے لڑاتے ہیں نا مزے لینے کے لیے، یا ان پر جوا لگانے کے لیے، یا جو جانور لڑاتے ہیں سانڈوں کو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے مزے لینا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، تو آپ کے دونوں طرف کے سانڈ یا کھلگے کھڑے کر دیے ہیں، مرغے کھڑے کر دیے ہیں، لڑاتے ہیں اور وہ مزے لیتے ہیں، اور آپ لڑکے بے وقوف جانوروں کی طرح لڑتے ہو۔ تو یہ کام آپ کا نہیں ہے، اس پر مناظرے کرنے کا، اس پر مباحثے کرنے کا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ ہم سے سوال ہوگا، اس کی باس پرس ہوگی، اس کا ہم کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ یہ گزشتہ میں نے آپ کو احساس دلایا تھا اس بات کا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہم سے سوال ہوگا وہ دو حقوق کو یاد رکھ لو۔ ہم پر اس دنیا میں زمین کی پشت پر دو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ دو حقوق ادا کرنا ہے، ہم کو وہ دو حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہم سے سوال وہی ہوگا، ہم سے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پوچھے گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو فاطمہ کو فدق والا باغ کیوں نہیں دیے؟ آپ سے نہیں پوچھیں گے نا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مرغے لڑا رہے ہیں نا، یہ صدیق اکبر نے فدق کا باغ کیوں نہیں دیا فاطمہ کو، آل رسول کو کیوں نہیں دیا؟ وہ تو ان کے ابا کا ورثہ تھا محمد رسول اللہ کا۔
پھر یہ تو ان کا حق تھا فاطمہ کا کہ وہ ان کو دے دیتے، پھر ابو بکر نے نہیں دیا۔ تو ظالموں، تم سے کون پوچھے گا ابو بکر نے کیا کیا، فاطمہ نے کیوں مطالبہ کیا، کیا حضرت فاطمہ کو وہ باغ مانگنا چاہیے تھا، نہیں مانگنا چاہیے تھا؟ یہ تم تبصرے کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں کرتے ہو بھائی؟ اس میں دو سانڈ کیسا کرتے ہیں پتہ ہے نا، دو مرغے، ایک ادھر کا مرغا ایک ادھر کا مرغا ہے۔ ایک کہتا ہے ابو بکر نے محمد کی آل کا خیال نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ رکھ لیے تھے فدق والا، تو پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ ان کے آل کو ملنا تھا، ان کا حق تھا، ابو بکر نے کیوں نہیں دیا؟ ایک ابو بکر کی نیت پہ سوال کھڑے کر دیتا ہے، یہ ایک طرف کے مرغے ہیں۔ تو دوسرے طرف کے سانڈ آ کے مرغے آ کے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کو پوچھنے کا حق ہی نہیں تھا، انہوں پوچھے کیوں؟ یہ فاطمہ کی نیت پہ سوال اٹھاتا ہے، انہوں پوچھے کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ دونوں تفسیرہ کس پر کر رہے ہیں؟ کوئی ابو بکر پر کر رہا تو اس کو شرم آنی چاہیے، کوئی فاطمہ پر سوال کھڑے کر رہا تو اس کو شرم آنی چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ تم فاطمہ کے قدموں کی دھول کو پہنچ سکتے ہو، نہ ابو بکر کی دھول کو پہنچ سکتے ہو، تمہارا کام ہے کیا وہ؟ اگر یہ سوال آپ کے پاس آیا ہے، اگر کسی فسادی نے کیا ہے کہ ابو بکر نے کیوں نہیں دیا فدق، تو میرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بھیا تو فاطمہ کا وارث نہیں ہے، تو ان کا بیٹا ہے کیا؟ تو کون ہے رے بھائی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے کیا؟ ان کی اولاد میں سے ہے کیا؟ تیرا کیا کام ہے رے؟ چل بھاگ۔ ابو بکر کیوں نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب نوٹ ہے بابا، جا کے پوچھنا ہے تو مر جا، ابو بکر کے پاس جا مر کے، زمین پہ میرے کو کیا پوچھ رہا؟ مر جا، ابو بکر کے پاس جا، ان سے پوچھ حضرت کیوں نہیں دیا فاطمہ کو باغ، جواب انہوں دیں گے۔ یہاں کیوں فساد کھڑے کر رہا؟ جواب یہ ہونا چاہیے عدل کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بہت اچھے طریقے سے امت میں یہ فساد ختم کرنے کے لیے سمجھانا چاہتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ آدمی وہ نہ فاطمہ پر انگلی اٹھائے گا نہ ابو بکر پر انگلی اٹھائے گا، وہ وضاحت کر دے گا، جیسے کہ عام جو بادب علماء کرتے ہیں، الحمدللہ جو بادب علماء ہوتے ہیں وہ بہت سنجیدگی سے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو، وہ ایسے کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج تو فساد ہو گیا ہے، کشتی کا اڈا بنا کے بیٹھ گئے مناظرے کا، تو یہ کام آپ کا کرنے کا نہیں ہے۔ فدق کا باغ نہیں دیے، صدیق اکبر نہیں دیے، تو ان کو معلوم ہے کیوں نہیں دیے، کیوں نہیں دینا ہے، ان کو وہ معلوم ہے۔ سیدہ فاطمہ ان کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی اولاد سے کم نہیں ہے ان کے لیے، ابو بکر کے لیے وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے چاہتے ہیں ان کو، فاطمہ کو، پھر کیوں نہیں دیے؟ تو ان کو معلوم ہے کیوں نہیں دیے، ان کو بہتر معلوم ہے۔ وہ اللہ کے رسول فرما کے گئے تھے دنیا میں، ہم انبیاء ہمارے پیچھے جو دنیا کا مال چھوڑتے ہیں تو وہ ہماری ورثہ نہیں ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے کہ ہمارے وارثوں کو میراث بن کر کے ملنے والا ہو وہ مال۔ انبیاء میراث چھوڑتے ہی نہیں، رسول اللہ فرمائے انبیاء کی میراث صرف علم ہوتا ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں تھا، چھوڑتے نہیں میراث، تو فدق میراث کیسے بنا؟ صدقہ ہوا امت کے لیے۔ تو صدیق اکبر اپنی بیٹی جیسی فاطمہ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کی آخرت خوب سے خوب تر بنانا چاہتے ہیں۔ بیٹی اللہ کے رسول تمہارے لیے جنت چاہتے تھے، بہت بڑا مقام جنت کا، دنیا تمہارے لیے پسند نہیں کرے، اہل بیت تمہارے لیے، رسول اللہ اہل بیت تمہارے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پسند کیے، تم ان کو رفاقت میں رہنا، تم لوگوں کو اہل بیت کو تو رسول اللہ کے ساتھ ان کے بیت جنت کے بیت میں رہنا ہے، تو دنیا تمہارے لیے میراث نہیں ہو سکتی، یہ تو صدقہ ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ ہم اس میں پڑھیں گے نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ، تو ایسے بہت ساری باتیں نہیں کرنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا وہ حقوق کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں بھائی؟ جو دو حقوق کی میں بات کر رہا ہوں وہ کون سے ہیں؟ ایک اللہ کے حق ہم پر عائد ہوتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی،
اس کا حق ہے ہم لوگوں کے اوپر جو ہم کو کسی قیمت پہ وہ حق ادا کرنا ہے. وہ حق کی باس پرس ہوگی قیامت کے دن, کڑا حساب ہوگا اس حق کا. ایک حق اللہ کا ہو گیا, دوسرا حق حقوق العباد ہے, خود بندوں کے اوپر اللہ نے حق عائد کر دیے ہیں, وہ ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. اس کا کڑا حساب ہوگا ہم سے, وہ کڑا حساب ہوگا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم فاطمہ کی طرف سے جواب دو یا ابو بکر کی طرف سے جواب دو. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم عمر کا جواب دو یا عمر کے مخالفین کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرو, ہم سے جواب دو. نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا حضرت عثمان ابن عفان نے حکم کو کیوں مدینے میں واپس بلا لیا بھائی, ہاں, مروان کو کیوں بیٹی دے دی حضرت عثمان, اپنی بیٹی کا نکاح مروان بن حکم سے کیوں کرا دیے, حکم کو مدینے میں واپس کیوں بلا لیے, کیوں ان لوگوں کو پوسٹنگ دے دیے. آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھائی عثمان کی طرف سے تم لوگ جواب دو رہے, ذرا آؤ ذرا عثمان کیوں بنایا, تمہارے سے پوچھیں گے کیا کسی سے؟ ارے غیر ضروری جو بات تم سے پوچھنی ہی نہیں ہے, بھیجا اس میں مرے جا رہے ہو, سر پھوڑ لے رہے ہو اپنا. کرنے کے کام جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے آپ کو, وہ تو کر ہی نہیں رہے ہو. آپ اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرنا نہیں ہے, اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرنا نہیں ہے, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ آپ کو کرنا نہیں ہے, اپنے خانوادے کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ آپ کو کرنا نہیں ہے, پڑوسی کا خیال آپ کو کرنا نہیں ہے. یہ آپ کو کرنا نہیں چاہتے آپ لوگ یہ کام. اور آپ جیسے دو کوڑی کے لوگ اٹھ کے جو ہے بات کر رہے ہیں حضرت عثمان حکم کو واپس کیوں بلا لیے تھے, عثمان مروان کو کیوں بیٹی دے دیے تھے, اور فلانے کے ساتھ کیوں شادی کر دیے تھے, اس کو کیوں اپوائنٹ کر دیے تھے حکومت میں, 1400 برس پہلے جو کام ہو گئے اس کے اوپر تبصرے کرتے بیٹھے ہوئے ہو. یہ بے غیرت امت, تمہارے سے پوچھے جانے والا نہیں ہے, نہ تمہارے کام کا کوئی مسئلہ اس کے اندر ہے. سمجھ رہے میری باتوں کو آپ؟ علی پر سوال کھڑے کر رہے ہیں, علی نے پھر عثمان کا قصاص کیوں نہیں لیا, علی نے کیوں قصاص نہیں لیا بھائی حضرت عثمان کے قاتلوں کا, تم پوچھ رہے ہو. تو مطلب تم لا کے علی کو کٹگرے میں کھڑے کرو گے اب, اور بیٹھ جاؤ کرسی پہ, اللہ تعالیٰ کو اتار دو نیچے اور تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ, علی کا فیصلہ کرو. تمہاری اوقات ہے یہ ہے اوقات کسی کی؟ مجھے بتاؤ آپ. حسین پہ سوال کھڑے کر رہے ہو, وہ کون سی اسلامی جنگ تھی جس کو لڑنے حسین پورے خاندان کے ساتھ جا کے وہاں پر جو ہے شہید ہو گئے, پوروں کو مروا دیے. تو حضرت حسین تم سے بھی کم دماغ تھے, کم نادان تھے, تم بڑے دماغدار ہو گئے, ان سے بڑے سمجھدار ہو گئے. تم اتنے نادان تھے کہ اپنے گھر والے کٹانے کے لیے لے کے چلے گئے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, اور آپ کے پورا سمجھ میں آ گیا. دو کوڑی کے لوگ تو ایسے ایسے سوالات کھڑے کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے بھائی؟ کوئی بولتا ہے وہ معاویہ کے بارے میں, وہ معاویہ علی کے بارے میں یہ بولتا تھا, وہ بولتا تھا, فلانا بولتا تھا. ارے تم کون ہوتے ہو رے بھائی معاویہ کو لا کے کٹگرے میں کھڑے کر رہا اس کا حساب کرنے کے لیے, کوئی لا کے علی کو کھڑے کر رہا ان کا حساب کرنے کے لیے. تو کون ہوتے ہو بھائی آپ لوگ؟ اوقات ہی کیا ہے آپ لوگوں کی ان پر بات کریں؟ کیوں کرتے ہو آپ ان پر بات؟ ضرورت کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, یہ پہلا حق, یہ پہلا تم پر جو حق عائد ہوتا ہے اس کی جانچ کرو. اس پہلے حق کی ذرا جانچ کرو, اپنے گریبانوں میں جھانکو, خود کا جائزہ لو, اور یہ بات بتاؤ کہ تم اللہ کا یہ حق کہاں تک ادا کر رہے ہو. صرف اللہ کی غلامی کرو. اللہ فرما رہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, صرف اللہ کی غلامی کرو, بندگی کرو, اس میں کسی ایک کو رتی برابر کا شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے اللہ کا حق, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بولوں؟ یہ تو میرے آقا کی بات ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صحیحین میں ہے, مستند ہے, اتھینٹک حدیث ہے. معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ چل رہا ہوں, میرے رسول اللہ کے درمیان صرف ایک زین کا ہی فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے پوچھتے ہیں یا معاذ, میں کہتا ہوں لبیک رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے پوچھتے ہیں حل تدری یا معاذ حل تدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ تو جانتا ہے کیا حق ہے اللہ کا اس کے بندوں کے اوپر؟ دیکھو رسول اللہ بتا رہے ہیں حق، اللہ کا حق کیا ہوتا ہے بندوں کے اوپر، وہ رسول اللہ بتا رہے ہیں. تو معاذ سے پوچھ رہے ہیں معاذ تو جانتا ہے کیا اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر، اور بندوں کو کیا حق دیتا ہے اللہ اپنی ذات کے اوپر، بندوں کو بھی اللہ اپنے اوپر حق دیتا ہے، وہ کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ یہ کیا ہے دونوں حقوق؟ اللہ کا حق بندوں پر جو عائد ہوتا ہے وہ، اور بندوں کو خود اللہ اپنے اوپر حق دیتا ہے وہ، تجھے معلوم ہے کیا پوچھے؟ تو یہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جاننے والے، میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتا دیجئے میرے آقا. بعد اب سوال پوچھتے ہیں آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا جانتے ہیں؟ اب غور کرنے کی بات ہے. رسول اللہ نے بتایا اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر جو عائد ہوتا ہے معاذ، وہ یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی ایک شے کو بھی رتی برابر اس کا شریک نہ ٹھہرائے. یہ حق ہے اللہ کا، یہ حق ہے اللہ کا اس کے بندوں پر، مردوں عورتوں پر، بندے بندیوں پر، غلاموں کنیزوں پر. اللہ کے یہ حق بنتا ہے اللہ کا کہ اس کے بندے اور بندیاں اس کے ساتھ کسی شے کو ایک رتی کا بھی شریک نہ ٹھہرائے. یہ حق ہے اللہ کا. یہ اللہ کا حق ویسے ادا کر رہے ہیں جیسے کہ کرنا ہے. یہ جو مناظرے کرنے والے مرغے، ان سے پوچھو اللہ کا حق کیا اسی طرح سے ادا کر رہے ہو جس طرح سے کرنے کا حق ہے اس کا؟ کما حق ہو اس کا حق ادا کر رہے ہو، اس کی توحید کا. توحید کو صرف آپ اتنا کھلونا اور جھنجھنا سمجھ لیے ہیں کہ توحید کا مطلب آپ یہ سمجھ گئے توحید یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہو گئی میری توحید. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کسی کو وہ مانتا ہی نہیں تو وہ موحد ہو گیا. یہی ہے آپ کا کانسیپٹ توحید کے بارے میں. اتنی توحید ہے. میں کسی کے آستھانے پہ نہیں جاتا، میں ذبیحہ نہیں ذبح کرتا کسی کے آستھانے پر، میں کسی کی زنجیری نہیں پکڑتا، میں کسی کا گھنٹہ نہیں بجاتا، میں موحد ہوں. یہ سمجھ لیے ہو گیا جی. وہ کیا ہے پھر جو قرآن مقدس میں سوال رسول اللہ سے پوچھا جاتا ہے ارائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، یہ جو سوال اللہ پوچھتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے نبی، افرائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، ہواہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو، اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا. قرآن میں اللہ بول رہے ہیں کیا آپ نے اس مشرک کو بھی دیکھا ہے، اس بدبخت کو بھی آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشوں کو ہی اپنے معبود کا درجہ دے کے بیٹھ گیا؟ جو بتائیے، آپ سمجھ رہے ہیں یہی نہیں کرنے سے ماوید بن جاتے ہیں، کسی کے آستانے پہ نہیں جانے سے، کسی کا گھنٹہ نہیں مارنے سے ماوید ہو جاتے ہیں، اور خود کی خواہشوں کی پوجا زندگی بھر کرتے رہو، خود کے نفس کی زندگی بھر بھکتی کرتے رہو، اس کو ماں باپ بنا کے بیٹھ جاؤ، تو آپ مواحد رہیں گے. جبکہ قرآن یہ پوچھ رہا ہے آپ سے سوال. اس بدبخت کو بھی ذرا دیکھو نا، قرآن کہتا ہے جس نے اپنے ہی خواہشوں کو اپنا معبود کا درجہ دے کے بیٹھ گیا. جو یہ ہے. اور کتنی باتیں چاہیے آپ کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف ہے، صحیح ہے، حضور کیا فرماتے ہیں کیف عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الدنیا، کیسا ہوگا اس کا جو دیناروں کا بندہ ہے، درہموں کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ کے الفاظ ہے. کیا ہوگا اس کا ذرا سوچو. رسول اللہ فرماتے اس کا کیا ہوگا سوچو، جو پوجا کرتا ہے دینار کی، درہم کی اور دنیا کی. بندہ کہا اس کو، عبد الدینار عبد الدنیا کہا رسول اللہ نے اس کو. عبد الدنیا ہے، عبد الدرہم ہے، عبد الدینار ہے. یہ دنیا کے کتے بھی کہا گیا ان کو، کلب الدنیا ہے اللہ نے کہا قرآن مقدس. سورۃ الاعراف میں اللہ کا بیان ہے یہ.
ہم نے اس کو آسمانی کتابوں کے علم کے ذریعے سے اس کو نوازنا چاہا، مگر وہ زمین کی طرف جھک پڑا، اس کی مثال کتے کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کتے کی مثال ہے اس کی، جو ہانپتا ہے، للچاتا ہے دنیا کے خاطر. پھر مواہد کیسے ہو گئے؟ آپ یہ ٹھان لے کے بیٹھ گئے اپنے دماغ میں کہ ہم تو مواہد ہی ہیں بھائی، ہم لوگوں کا مال کھا جائیں گے، بیواؤں کا کھا گئے تو کیا، یتیم کا کھا گئے تو کیا، میراث کا مال کھا گئے تو کیا، چندے لا کے مدرسوں کا کھا گئے تو کیا بگڑتا ہمارا؟ ہم تو سمجھے گئے کہ ہم مواہد ہی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو سب گناہ ہمارے معاف ہونے والے ہیں. یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بتائیے. بنایا گیا. جھوٹے علماء، سونے برے علماء نے ایسا کانسیپٹ بنایا آپ کا، جھوٹے آپ کو باتیں بتا کر کے. صحیح بات کو غلط طریقے سے بتایا گیا آپ کو. بات صحیح تھی، اس کو اس کے مطلب و معنی، حقیقی معنی اور مطلب کو واضح نہیں کیا گیا آپ کے سامنے، بین طور پر اس کی وضاحت کیے بغیر آپ کو بھٹکا دیا. صحیح بات کیا تھی؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ملاقات کرے کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان بھر چکے ہوں مگر وہ شرک نہ کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے آسمان بھر مغفرت کے ساتھ اسے ملے گا. یہ احادیث رسول اللہ کی جو بالکل صحیح ہے، مگر اس کو سمجھانے کا طریقہ آپ کو آیا نہیں یا پھر آپ سمجھائے نہیں. ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ گناہ کرو نا، پھر گناہوں کرنے کی سے بچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر اس کے بعد صرف توحید پہ آ جاؤ اور سارے گناہ کرنے کی آزادی مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، لائسنس مل گیا آپ کو. اگر اس حدیث کو جس طرح آپ بیان کر رہے ہو اور وہی اس کا حقیقی معنی جو آپ سمجھا رہے ہو کہ گناہ کر سکتے ہو کا مطلب نکال رہے ہو آپ اس کے ذریعے سے، معافی مل جائے گی کا مطلب نکال رہے ہو، تو پھر اب کاہے کی درس دینے کا لوگوں کو کیا سمجھانا ہے؟ بتائیے اب کیوں امر بالمعروف ہو، کیوں منکر سے روکنا ہے؟ پھر اب بچا کیا اس کے بعد؟ لائسنس ہی مل گیا آپ کو. صرف یہ بول دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، میں اس پر توحید پہ اڑ گیا ہوں، باقی کا میں سب گناہ کر سکتا ہوں، میرے گناہ معاف ہونے والے، سمجھ جاؤ اب آپ. اور پھر زنا کرتے پھرو، چوری کرتے پھرو، جوا کھیلتے پھرو، سود کھاتے پھرو، پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب وہ ہے جو آپ نے سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بھائی ایک آدمی گناہ گار تھا، گناہ کرتا رہا، اس کے گناہ زمین سے آسمان بھر چکے، مگر جب تک اس کو ہوش نہیں تھا وہ دنیا میں پڑا ہوا رہا اور گناہ گار رہا. لیکن جب اس کو اپنے رب کا خوف پیدا ہو گیا، رب کی خشیت پیدا ہو گئی، رب کی معرفت ہو گئی اس کے اندر، اور وہ جب پلٹا اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور اس نے پھر خوب آہوزاریاں کر کے اپنے رب کو منا لیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے آسمان بھر مغفرت کے ساتھ اس سے ملے گا. وہ گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں کر کے روتے روتے مرا ہے. وہ ایسے کے لیے کہا رسول اللہ نے. اور آپ یہ سمجھ لیے کہ کرتے چلے جاؤ کا مطلب ہے اس کا، معلوم رکھ کے گناہ کو گناہ جان کے کرتے چلے جاؤ، اللہ مغفرت کر کے ملے گا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں تمہارے باپ کا راج ہے کیا؟ تمہارے باپ کا راج چل رہا ہے کیا عرش کے اوپر؟ عرش پہ لوح محفوظ پہ تمہارے ابا کا راج چل رہا ہے. وہاں پر کرتے چلے جاؤ، معلوم کر کے، معلوم رکھ کے گناہ ہے، اور معلوم ہے زنا ہے، معلوم ہے قتل ہے، معلوم ہے بدکاری ہے، معلوم ہے سود ہے، اور کرتے چلے جاؤ اور یہ کہو کہ میں شرک نہیں کرتا تو معافی مل جائے گی. ارے واہ رے واہ تمہاری تشریحات احادیث کی. سمجھ میں آئی بات اب آپ کو؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کرتا تھا، توبہ نہیں کیا جب تک معلوم نہیں ہوئی، اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، اللہ کی خشیت نہیں ہوئی اس کے اندر. وہ گناہ گار تھا اور بڑے بڑے گناہ کر کے زمین و آسمان بھر دیا تھا. لیکن جب توبہ کر لیا، رب کو پہچان لیا، تو رب کے سامنے رو رو کے اپنے رب کو منا لیا، اور رب اس سے راضی ہو کے اس سے مان لیا ہے، معاف کر دیا ہے. تو وہ ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں زمین سے آسمان بھر مغفرت کے ساتھ اللہ اس سے ملاقات کرے گا جب اس نے شرک چھوڑ دیا، جب اس نے شرک کو ترک کر دیا اپنی زندگی سے اور توحید پر آ گیا. کا مطلب یہ ہے کہ توحید، ایسی توحید اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ اپنی جان بھی کچھ نہ رہی اس کے لیے. پھر خواہشیں تو بہت دور کی بات ہے، خواہشیں کو تو
اس نے اللہ کے حضور بچھا دیا اپنی خواہشوں کو اس کے قدموں میں, اس کی اپنی جان بھی بچھا دی اس نے, جینا مرنا بھی اللہ کے لیے کر دیا اس نے, ایسا مواحد بنا, تب اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ اللہ ملاقات کرتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ میں آئی بات اب آپ کو؟ اٹھ پٹان حرکتیں, اٹھ پٹان باتیں کر کے لوگوں کو ورغلا رہے ہو. گناہ کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ, یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہی وہ ہے. توبۃ النصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے حکم اسی کا دیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے کہا ایمان والو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹو, تو ایسی توبہ کرو جو نصوحا ہو. توبۃ النصوحا کیا ہے پھر؟ وہ ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ کا نام و نشان نہ رہے. ایسی توبہ کرو, ایسے پلٹو میری طرف, یہ حکم ہے. تو توحید اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ مواحد وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں, تائب ہوتے ہیں, تو پھر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے, خوف زدہ ہوتے ہیں, خشیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, روتے استغفار کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کر کے. ٹھیک ہے. کچھ اور احادیث کے سہارا بھی لیتے ہیں یہی لوگ. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ کی, وہ بھی صحیح ہے, اس کا بھی سہارا لیتے ہیں اس طرح کی باتیں بھڑکانے کے لیے. رسول اللہ نے کہا ایک آدمی گناہ کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اے اللہ مجھے بخش دے, مجھے بخش دے, مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا, یہ بخشش مانگ رہا ہے, میں نے اس کو بخش دیا. پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتے کاپ کر کے پھر رو کے معافی مانگتا ہے, اللہ میرے سے پھر گناہ ہو گیا, پھر مجھے معاف کر دے. پھر روتا ہے روتا ہے تو اللہ ہنستا ہے, ہنس کے کہتا ہے یہ آدم کا بیٹا بھی عجیب ہے, گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگتا ہے, اور میں جب اس کو معاف کر دیتا ہوں مجھے منا لیتا ہے, جب میں مان لیتا ہوں پھر کچھ نہ کچھ گناہ کر دیتا ہے, پھر آ کے روتا ہے میرے حضور میں. تو یہ انسان کی ایسی لغزشیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو عمدن نہیں بلکہ قصدن نہیں کرتا, بلکہ اسے سرزد ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی. یہ مراد ہے رسول اللہ کی اس میں. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے کبائر گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے. وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا مواحد بیٹا اللہ کا غلام ہے وہ, اور ایسا غلام ہے کہ اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے اس کی معافی پر, معافی مانگتا ہے, روتا ہے, اس کو منا لیتا ہے, پھر اس سے لغزشیں ہو جاتی ہے بحیثیت بشر ہونے کے. کمزور ہے, طاقتور, وہ ول پاور نہیں ہے اس کے اندر, استقامت نہیں ہے اس کے اندر, کمزوری ہے اس کے ایمان میں, پھر کچھ نہ کچھ خطا کر دیتا ہے, ہو جاتی ہے اس سے خطا. وہ قصدن اللہ کی بغاوت کے لیے نہیں کرتا, وہ اللہ کے گناہ کو اللہ کے ٹکرانے کے لیے نہیں کرتا کہ تو مجھے منع کر دیا مگر پھر بھی میں کر رہا ہوں, نہیں, قصدن نہیں, ہو جاتی ہے اس سے, سہون ہو جاتی ہے اس سے پھر خطا. مگر وہ ایسا غلام ہے کہ وہ سہون ہوتے ہی اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں گناہ ہو گئے میرے سے, گناہ پھر ہو گیا میرے سے, اس کو فوراً اس کے اندر وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے, وہ ندامت, وہ شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. پھر آ کے سجدے میں گر جاتا ہے, ندامت کے آنسو آتا ہے, پھر گر کے روتا ہے, پھر شرمندہ ہوتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے اپنے بخشنہار غفار پروردگار سے معافی مانگتا ہے. تو ہے ہی غفار, تو ہے ہی رحمان, تو عزیز الغفور ہے, تو معاف کر دے. تو وہ رب ہنستے ہنستے اس کو پھر معاف کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ فرمان, ہنستے ہنستے پھر معاف کر دیتا ہے. تو یہ وفادار غلام کے لیے ہے, قصدن حرام کا پناہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے رسول اللہ کی حدیث. آپ یہ بیان کر کے جو قصدن گناہ کرتے پھر زمین کے اوپر دندن آتے ہوئے, اس کو سہارا بنا لیے اپنے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ تو یہ توحید کو پہلے سمجھو. مواحد کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا حق ادا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا حق ادا کرنے والے اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, وہ کسی شے کو بھی اس کا شریک نہیں بننے دیتے, اس کے مد مقابل کسی کو آنے نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اب یہاں آپ جائزہ لے کے اگر دیکھیں گے, یہ جو مرغے لڑا رہے ہیں, یہ نفس کے غلام, یہ دولت کے غلام, یہ شہرت کے غلام, اور یہ اہل اقتدار کے چاپلوس اور غلام, اہل ثروتوں کے غلام, اہل اقتدار کے غلام, جو اقتدار پر بیٹھا اس کی جی حضوری کرتے ہیں.
برا نہیں مان رہا میں گواہ, ارے میں تو ایسی ایسی چیزیں دیکھا ہوا ہوں, اسی لیے تو ایک قسم کی اکساہٹ پیدا ہو گئی میرے اندر ان لوگوں سے. میں کیوں دور بھاگتا ہوں سب سے, اور مجھ سے بغض رکھے ہوئے تو رکھ لو بھائی. تمہارے بغض تو لوگوں کو, مخلوق کو بھی نظر آتے ہیں. تمہارے جو میرے خلاف بغض ہے وہ مخلوق بھی دیکھتی ہے. اللہ کو تو معلوم ہی, جب مخلوق ہی دیکھ رہی ہے تو اللہ کو کیا نہیں معلوم تمہارے دلوں کا حال. مخلوق میں سے لوگ ذکر کر رہے ہیں بھائی, لوگ 40 منٹ بولے تو چٹھی نہیں آ رہی, اور آپ کے پاس جو ہے فوراً چٹھی آ جا رہی ہے, بند کر دو. کیونکہ لوگوں کو آپ بول رہے ہیں نا چندے کھا جاتے, وہ سننا نہیں ہے لوگوں کو, تکلیف ہوتی ہے, وہ سننا نہیں ہے ان کو. تلخ باتیں نہیں سننا ہے بھائی. میٹھا کھانے, حلوے کھانے کی عادت ہو گئی ہے نا ملت کو. حلوے بھانڈے اور میٹھے مزے ہونا زبانوں کو, ان کی کانوں کو بھی چسکے لگے ہوئے میٹھے میٹھے باتیں سننے کی. تلخ بولنے والے, کڑوی گولی وہ کھانا ہی نہیں ہے, علاج ہونا ہی نہیں ہے ہمارا. ہم کو علاج کی ضرورت نہیں ہے, کڑوی گولی کی ضرورت نہیں ہے, کڑوی بولی کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا الحق مرن, رسول اللہ فرمائے الحق مرن, حق تو کڑوا ہوتا ہے, مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کو کڑوا بولنے والے کو بلاؤ ہی مت, یعنی حق ہی نہیں چاہیے ہم کو. رسول اللہ جو فرمائے الحق مرن, یہ رسول اللہ کی بات ہے, حق کڑوا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ کڑوا ہونا ہی نہیں ہم کو, یعنی حق ہونا ہی نہیں ہم کو, یعنی حق نہیں ہونا نا, سیدھی بات ہے. میٹھے باتیں کرنے والوں کو بلاؤ تو بلا لو میٹھے لوگوں کو. میں میٹھا نہیں ہوں, مجھے بلاؤ گے تو کڑوا ہی ہے, سننا پڑے گا کڑوا. کر رہے ہیں بغض, کر رہے ہیں بغض, کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جاؤ, مجھے کیا لینے دینا ہے. بات جو ہے وہ ہے, بات جو ہے وہ بولی جائے گی. ہم غلام اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں, ہم تو وہی بولیں گے جو اللہ اس کے رسول کا حکم اور آدیش ہے ہم کو بولنے کا. ہم تو میٹھے میٹھے باتیں نہیں کرنے والے بھائی, یہ سمجھ لیجئے بہت اچھی طریقے سے. تو آج جو لوگ ہو گئے ہیں وہ جو اقتدار والے, ان کی جی حضوری کرنا ہے. میں دیکھا ہوا ہوں یہ سب چیزیں. ایک صاحب میرے بھائی, ابھی وہ انتخابات چل رہے ہیں, تینوں ہستیاں بیٹھی جو خواہش مند ہے امارت کے, صدارت کے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب کے زیادہ امکانات ہیں کہ زیادہ لوگ ان کو جو ہے پسند کر رہے ہیں, ان کو جو ہے چن لیں گے, اپنا امیر بنا لیں گے. تو ان کے کان میں آ کے بول رہے ہیں اگر آپ امیر بن جاتے ہیں تو سب سے پہلی دعوت میری ہے آپ کو. اگر آپ امیر بن جاتے ہیں تو, اگر آپ امیر بن جاتے ہیں تو پہلی دعوت میری ہوگی, آپ کو قبول کرنا ہوگا. تو میں نے اسے پوچھا اگر امیر نہیں بنتے ہیں تو آپ کی دعوت نہیں ہے ان کو. تو مسکرا کے کہہ رہے نہیں, میں جو امیر بنیں گے ان کو دعوت دے رہا ہوں, جو امیر بنیں گے ان کو دعوت ہے میری, اور مجھے ان کے اوپر اندیشہ ہے کہ یہ بنیں گے, اس لیے بول رہا ہوں اگر آپ امیر بن جاتے تو پہلے آپ کی دعوت میرے پاس. یہ نظریات اور یہ سوچ ہے ان لوگوں کی کہ جو صدارت کے عہدے میں بیٹھے گا اس کی جی حضوری پہلے کرنی, چاپلوسی. اب کچھ کام ہوں گے جو بنانے ان سے. یہ ہے تمہاری توحید, دو کوڑی کے لوگوں, اور تم مسجدوں کے صدر بنے ہوئے ہو, تم حلقوں کے صدر بنے ہوئے ہو. تھنک ٹینکس یہ ہے تمہارے. کیا بات کرتے ہیں آپ ان لوگوں سے؟ توحید ہے یہ ہے توحید تمہاری. مخلوق کے چاپلوس. پہلے اپنا جائزہ لو, کیا تم اس حکم پر عامل ہو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, جو اللہ کا حکم ہے اللہ ہی کی غلامی کرو, کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. تم ہو اس پر عامل؟ بولو بھائی. فیصلہ کرنے کی جسارت تم میں نہیں ہے, جورو کو پوچھ کے آتے اندر جا کے. ہاؤ جی بھائی, جا کے دیوا خانے میں ان کے بیٹھے اور ان سے بولے کہ بھائی یہ کام کرنے کے ہیں, تو ان کی ہمت فیصلہ کرنے کی نہیں ہوتی. ذرا ٹھہرو, ذرا پردے میں جھانک کے آتے, جورو کیا بولی معصول لے کے آ کے پھر بولتے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. مواہد ہی نہیں ہے. بولو بھائی, ایک معاملہ نہیں ہے ایسا, بے شمار معاملے ایسے. ماں کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو ماں کے ساتھ سلوک جورو کا پرمیشن نہیں ملا تو نہیں کرتے یہ حضرت.
باپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے یہ پوچھ کے کرنے والے ہیں. اور یہ لوگوں کی ہمت ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں حضرت حسین کے بارے میں, یہ لوگ بات کرتے ہیں معاویہ کے بارے میں, یہ لوگ بات کرتے ہیں عثمان ابن عفان کے بارے میں. بتاؤ اب آپ, اس قسم کے لوگ, ایسا جب معاشرہ ہو جائے گا تو کیا اللہ کی رحمتیں اترے گی یہ معاشرے پہ؟ اتر سکتی ہے. پھر ایک یم غفیر تو یہ ہے ان لوگوں کا اللہ کی کوئی معرفت ہی نہیں ہے. کچھ بھی اللہ کی معرفت نہیں ہے. اللہ کا مقام غیر اللہ کو دے کے بیٹھ گئے, نبی کا مقام اپنے اپنے ائمہ اور پیشواؤں کو دے کے بیٹھ گئے. یہ دینداری ہے ان کی. جی, اور دنیا میں شور ہے, جو علامہ اقبال کہہ رہے تھے, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے تھے اس وقت, شور مچا کے بیٹھے ہوئے دنیا سے مسلمان نابود ہو رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مسلمان نابود ہو رہے ہیں, اس کا شور مچائے ہوئے شور ہے, دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود. تو ہم پوچھتے ہیں تم سے, اقبال بول رہے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود, ذرا بتاؤ تو صحیح یہ شور کرنے والوں کہ مسلمان نابود ہو رہے ہیں, مسلمان نابود ہو رہے ہیں. تو ہمارا ایک سوال کا جواب دو, کیا مسلمان موجود بھی تھے کہیں تم میں سے؟ تم لوگ مسلمان ہو, تم اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہو, شور مچا رہے ہو, تم ہو مسلم؟ سوال پوچھ رہا ہے اقبال. تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود. یہ تم مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائے یہود. تمہارا معاشرہ قاتلوں کا معاشرہ, تمہارا معاشرہ زانیوں کا معاشرہ, تمہارا سود خوروں کا معاشرہ, تمہارا رشوت خوروں کا معاشرہ, لٹیرے ڈاکوؤں کا معاشرہ, تمہارا بیواؤں کی زمینیں غصب کھا کے کھا جانے والے تم, یتیموں کے اوپر ظلم کرنے والے تم, اپنے سے بڑی عمر والوں کو گالیں دینے والے تم, چھوٹی عمر والوں کو کھنل دینے والے تم کہاں چلے آئے؟ کہاں چلے آئے تم اپنا منہ اٹھا کر کے یہ مسلمانوں کی بستی میں؟ مسلمان اپنے آپ کو صحابہ کی بستی میں گزرے ہو, تم گزرے ہو صحابہ کی بستی میں اپنے آپ کو مسلم بول کے ان کے پیچھے. تمہاری اوقات بھی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے ہم تو اہل سنت والجماعت, صحابہ کی ہماری نسبت دو کوڑی کے نہیں ہو. تم صحابہ کی طرف نسبت کر رہے ہو, صحابہ جیسی عظیم جماعت کی طرف جس کی شان میں اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے اس جماعت کی شان میں. ہاں, اللہ اس جماعت کی شان بیان کرتا ہے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی شان میں قرآن بیان کرتا ہے یہ باتیں. کیا عظیم باتیں اللہ بیان کر رہے ہیں اس گروہ کی شان میں. وہ جماعت ایسی جماعت, محمد کی جماعت, اللہ فرمانے کہ تم جب دیکھو رکوع میں ہے, سجدوں میں ہے, جب دیکھو اللہ کے فضل کی, اس کی مغفرت کی, اس کی رضامندی کی تلاش میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے چہروں میں وہ کشش ہے للہیت کی, اللہ والے ہونے کی, جن کے چہرے دیکھ کر کے لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں. کہاں ہو تم ان کے برابری میں آئیں گے؟ ان کی مثالیں اللہ فرما رہا ہے, ان کی مثالیں تو ہم تورات میں اور انجیل میں بیان کر چکے ہیں. صحابہ کی یہ جماعت کی مثالوں کو تو ہم نے ہزاروں برس پہلے تورات میں انجیل میں بیان کر دیا. ان کی صفتوں کو ہم نے, یہ وہ جماعت ہے. تم ان کی جوتی میں پاؤں رکھ سکتے کیا؟ تم تو صرف ان کے جوتیوں کے جو زمین پر نقش پڑے وہ نقش پر قدم رکھ کے چلنے کی کوشش کرو تو وہ بھی نہیں ہوتا تم سے تو وہ بھی نہیں ہوتا.
سمجھ رہے ہیں میری بات میرے دوست؟ اللہ کا حق بہت بڑی شے ہے. یہ جماعت نے اتنا کچھ کر دیا اپنے رب کے لیے میرے بھائی. کٹ گئے، خود کٹ گئے، بچے کٹا دیے، بچے اپنے باپ قربان کروا دیے، بیویاں اپنے شوہر کھو دی، شوہر اپنے بیویاں کھو دیے. کیا کچھ نہیں کھپایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے؟ سب کچھ کھپا دیا. سب کچھ کھپا دینے کے باوجود ان لوگوں کے اندر ایک خوف تھا. ذرا بولو میرے کو، وہ عثمان جس کے بارے میں آپ یہ تفسیریں کرتے بیٹھتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ دو کوڑی کے ہو تم لوگ اور بولتے عثمان کو کہ عثمان کے وہ 13 سال کی خلافت میں کیا نقصانہ نہیں ہوئے میاں؟ ان کو کیا ضرورت تھی اپنے لوگوں کو لا کے حکومتوں میں گھسڑ دینے کی؟ انہوں حکم کو کئی کو بلائے، انہوں مروان کو بیٹی کئی کو دیے. تمہاری اوقات کئی گنا آگے نکل کے تم بات کر رہے ہو. تم کو شرم آنی چاہیے. تم عثمان پر سوال کھڑے کرتے ہو. رسول اللہ نے جب بھی پکارا کہ اسلام کو ضرورت ہے، کون ہے جو آگے بڑھے اللہ کے خاطر، سودا کر لے جنت کا دنیا بیچ کر کے؟ یہ وہ عثمان تھا. ہر وقت کھڑے ہو کر کے کہتے رسول اللہ عثمان کی جان بھی حاضر ہے، جو چاہے لے لیجیے. اللہ کی رضا کے لیے عثمان اپنا سب کچھ لے کر کے حاضر ہے. رسول اللہ یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا 700 اونٹ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے، یہ 100 اونٹ لے لیجیے رسول اللہ، یہ 100 اونٹ لے لیجیے رسول اللہ، یہ 100 اونٹ لے لیجیے رسول اللہ. 700 اونٹ صدقہ کر دیا ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر کے عثمان. رسول اللہ نے پکار کے کہا بس عثمان، اب بس رک جا تو یہاں، اور رک جا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. کچھ بھی عمل کر لے گا تو آج کے بعد تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان، رتھی کا نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ تجھے سراپا جنت بخش دیا ہے، سراپا تجھے معاف کر کے جنت کا سردار بنا دیا گیا، جنت دے دی گئی تجھے. تیرا کوئی بھی عمل آج کے بعد تجھے نقصان. یہ بہت بڑی بشارت تھی. معلوم ہے آپ کو؟ عقل اگر ہے ذری بھی گوبر نہیں بھرا ہوا اگر دماغوں میں تمہارے بھیجوں میں نا، تو بہت بڑی بشارت ہے رسول اللہ کی طرف سے ایک آدمی کے لیے. رسول اللہ کیا بول رہے؟ تیرا کوئی بھی عمل تجھے آج کے بعد نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ عثمان جب یہ بات خود کے بارے میں سن لیے کہ میرا کوئی بھی عمل اب میرا بال باقا نہیں کرے گا، جنت مجھے مل چکی ہے، اب مجھے اتھارٹی میں جو چاہے کر لو زمین کے اوپر. کیا نہیں کر سکتا تھا وہ آدمی؟ کیا نہیں کر سکتا تھا وہ آدمی؟ مجھے بتائیے. جس کو زبان رسالت سے یہ بشارت ہی سنا دی گئی ہو کہ تیرا کوئی عمل تجھے نقصان ہی نہیں پہنچائے گا، وہ آدمی اگر چاہتا تو فوج کو حکم دیتا جتنے میرے مخالفت بات کرنے والے سب کو کچل کے رکھ دو، کیونکہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو میرا نقصان اس میں نہیں ہے، جنت مجھے آلریڈی مل چکی ہے. جو میری مخالفت کرے ان کو کچل دو. بہت آسانی سے یہ بات عثمان کے لیے آسان تھی، یہ بات بول دینا اس کے لیے مشکل تھی. عقل والو گوبر رہی اگر بھیجو میں تو بولو مشکل تھی. مگر وہ عثمان، ابو ہریرہ کے بول رہے ہیں، ابو ہریرہ آپ فوج کو حکم کیوں نہیں دیتے امیر المومنین؟ یہ جو بلوائی ہر راستے کے اوپر ادھم مچا کے رکھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف، وہ آپ کو مارنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں وہ لوگ، اور آپ فوج کو حکم کیوں نہیں دیتے سرکوبی کرنے کا، ان کو اریسٹ کر کے ان کو مار دینے کا؟ تو کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، تیری سوچ پر تجھ پر رحم کر دے. تو ایسا سوچا بھی کیسے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں سارے انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں؟ تو ابو ہریرہ کانپتے ہوئے کہتے میں بھلا ایسے کیوں کہوں گا امیر المومنین؟ تو کہنے لگے کیا تو قرآن میں وہ بات اللہ کی نہیں پڑھا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کیا تو نہیں پڑھا ابو ہریرہ؟ اللہ نے فرمایا اگر کسی نے بغیر قصاص کے یا بغیر شرعی حکم کے کسی کو قتل کر دیا، بغیر قصاص بغیر شرعی حکم کے کسی کو قتل کر دیا، گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. تو نہیں سنا؟ تو کہتے ہیں عامر المومنین لیکن وہ فساد تو کر رہے ہیں نا زمین پہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ فساد کر رہے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں نا، آپ کا بھی قتل کرنا چاہتے ہیں نا. تو کیا کہتے ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے قتل کر دیا ابو ہریرہ؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں، قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں لیکن قتل تو نہیں کیا، آپ زندہ ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں میں.
تو کہتے ہیں جب میرا قتل وہ کر دے تو ان کا جرم ہو جائے گا اس وقت، اس صورت میں جب تم میرے قتل کا قصاص لے لینا، لیکن ابھی انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا ہے تو ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، اس لیے میں ان کو قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ہے عثمان، یہ عثمان ہے میرے بھائی۔ آپ تو اپنی حکومتیں بچانے کے لیے عوام الناس پر ٹینکر کھڑا دیتے ہیں، لے جا کر کے بما برسا دیتے ہیں ان کے اوپر، ٹینکر کھڑا دیتے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور عثمان اپنی جان بچانے کے لیے بھی مارنے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ تم برابری کرو گے عثمان کی؟ اور وہ عثمان جس کو اللہ کے رسول نے یہ بشارت دے دی تھی کہ تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت اتنی بھری ہے کوٹ کوٹ کے عثمان کے اندر، خود شہید ہو گئے ہیں، خود شہید ہو گئے۔ تم برابری کرو گے ان کی؟ اس طرح وہ حق ادا کرتی تھی وہ جماعت، اللہ کا حق۔ اسی لیے غالب ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات کہتا ہے، غالب جان دی تو کیا دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہتا ہے غالب۔ غالب بول رہا ہے یہ بات، جان دی تو کیا دی، یہ تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ حق تو یہی ہے، کہہ رہا ہوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا، جان دینے کے بعد بھی حق نہیں ادا ہوا، کیونکہ حق اس صورت میں ادا ہوگا کہ تم کوئی چیز دے رہے ہو اس کے لیے، وہ تمہاری اپنی ہوتی اور تم کچھ دیے ہو تو احسان کرے۔ ارے وہ جو تمہاری جان تم دے رہے ہو، تمہاری کہاں ہے، وہ تو اس کی بخشی بھی جان ہے جو تم اس کے لیے دے رہے ہو، تو پھر حق کہاں سے ادا کرے تم اس کا؟ اس کی دی ہوئی اس کو چڑھا دیا اس کے اوپر، تم اس کا ہی سندور اس پہ چڑھا دیے، بولتے ہیں نا لوگ، پرانے لوگ، ہاں، تو تم تو اس کا دیا اس پہ چڑھا دیے، اس کی دی ہوئی جان اس پر قربان کر کے کون سا حق جتا رہے اس کے اوپر؟ جان دی تو کیا دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تم کیا حق ادا کرو گے اللہ کا؟ تم سچے غلام بن کے جی لیتے تو کافی تھا، وفادار بن کے جی لیتے تو کافی تھا، وہ معاف کرنے والا عزیز الغفور ہے۔ قیامت کے دن اپنا حق نہیں جھاڑ سکتے آپ کہ ہم نے تیرا حق ادا کر دیا۔ کسی کی بھی اتنی بساط نہیں ہے کہ یہ بات بول سکے حشر کے دن کہ میں نے حق ادا کر دیا تیرا، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ کیونکہ ایک دن رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے کہا، کوئی بھی پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ رسول اللہ کی ہی باتوں سے متاثر ہو کر کے شعراء اور ادیب سمجھ کے یہ سے باتیں کرتے ہیں۔ غالب اگر یہ بات بول رہا ہے، یہ جان دی تو کیا دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو وہ رسول اللہ سے متاثر ہو کے ہی بول رہا ہے۔ غالب بھی رسول اللہ کی باتوں سے ہی متاثر ہو کے سمجھ کے ہی بول رہا ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ نے یہ بات سنائی۔ کیا سنائے تھے رسول اللہ صحابہ کو؟ رسول اللہ ایک دن یہ بولے تھے کہ کوئی بھی مخلوق میں ایسا نہیں ہے جو حشر کے دن یہ بول سکے کہ میرے عمل کی وجہ سے میرا حق بنتا ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ کوئی یہ دعویٰ کرنے والا پورے مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل اس کو جنت کا حقدار بناتا ہو۔ کسی کا بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل اس کو جنت کا حقدار بنا دے، الا یہ کہ وہ رب اپنی سخاوت کر دے، بھیک دے دے جنت اس کو، اپنا رحم کر دے اس کے اوپر، تو ہی جنت ملے گی۔ عمل کے وجہ سے حقدار نہیں بنے گا، کوئی بھی نہیں بنے گا، کوئی بھی نہیں بنے گا۔ تو ایک صحابی کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ بڑی ہمت کر کے انہوں نے ایک سوال پوچھا، رسول اللہ آپ فرما رہے کسی کا بھی عمل ایسا نہیں ہے، اس مقام والا عمل نہیں ہے اس کا کہ اس کو جنت کا حقدار بنا دے، جب تک کہ اللہ اس کے اوپر سخاوت اپنی بھیک نچھاور نہ کر دے، اپنی رحمت نچھاور نہ کرے، اس وقت تک نہیں جائے گا جنت میں۔ کوئی بھی نہیں ہے کا مطلب رسول اللہ کیا ہے؟ کیا آپ جو ہمارے اندر اتنے بڑے مرتبے والے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، اتنا عمل آپ کا ہے، کیا آپ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کا بھی عمل آپ کو جنت کا حقدار نہیں بناتا؟ اللہ اکبر! ایک صحابی کی سوچ دیکھو ان کی، اور ان کا کیا ان کا معاملہ ہے، کتنی ڈیپتھ میں جا کے سوچے ہیں وہ، اور پوچھ رہے ہیں کیا آپ کا بھی عمل آپ کو اس کا حقدار نہیں بناتا رسول اللہ؟ تو اب رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیے رسول اللہ کے اس جواب پر اور اپنی اوقات کو جھانک لیجئے۔ رسول اللہ کا جواب سننے کے بعد مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ کیا فرمایا رسول اللہ اس کے بعد اس صحابی کو سوال پر؟
ہاں رسول اللہ فرماتے ہاں میں بھی ایسا ہی ہوں کہ میرا بھی عمل مجھے حقدار نہیں بنا سکتا، میں بھی دعوے دار نہیں ہوں کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے حق پہنچتا ہے جنت میں جانے کا، میں بھی دعوے دار نہیں ہوں۔ رسول اللہ کہتے مجھے بھی میرا عمل اس کا حق نہیں دیتا۔ جب تک میرا رب اپنی رحمت کے طفیل میں مجھے چاروں طرف سے گھیر کے اپنی سخاوت مجھ پر نچھاور کر کے مجھ پر مہربانی کر کے میرا رب داخل نہیں کرے گا، میں بھی حقدار نہیں ہوں جنت میں جانے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنت تو اس کی عطا کردہ بھیک ہے، اس رب کی سخاوت ہے، وہ جس کو چاہے اپنے مخلوق پہ دے، کوئی حقدار نہیں اس پر حق جھاڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، اور یا توحید کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں آپ رسول اللہ سے بڑے مواحد اور حقدار بن گئے جنت کے۔ آپ اپنی توحید کا ڈھنڈورا پیٹ کے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ سے بھی زیادہ حقدار بن گئے جنت کے، اللہ کی مغفرت کے؟ بولو بھائی۔ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرے دوست۔ یہی وجہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ ہے جو مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہے، سورہ زمر میں بھی ہے، وہ کیوں فرمایا گیا وما قدر اللہ حق قدرہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ، بندوں نے اللہ کی قدر ویسی قدر نہیں کی ہے اپنے رب کی جیسے کہ اس کا حق ہے قدر کرنے کا۔ وما قدر اللہ، وما قدر اللہ، جیسے قدر کرنی تھی اس کا حق تھا ویسی قدر اس کی نہیں کی گئی۔ یہ آیت پڑھے، یہ آیت رسول اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور تو صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر لکڑی کا ہوتا تھا، موویبل ممبر ہوتا تھا، ادھر ادھر ہٹا سکتے تھے اس کو، لکڑی کا ممبر بنا کے رکھ دیتے تھے ڈبے کے جیسا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم وہ ممبر پہ جا کے خطبہ دیتے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی طرف سے انفارمیشن مل رہی ہے، ابن عباس کی بھی غالباً خبر ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وما قدر اللہ کا قدری والی آیت رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آئی، وما قدر اللہ حق قدری ہی، یہ پڑھ رہے تھے رسول اللہ تو پورا جسم کانپ رہا تھا، رسول اللہ کا پورا جسم پیر سے لے کر کے سر تک کانپ رہے تھے، اور ممبر ڈگڈگا رہا تھا، ڈگ 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 ڈگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے آگے پیچھے ڈول رہے تھے، ایسے معلوم ہو رہا تھا ممبر سمیت لوگ کے گر جائے گے رسول اللہ، سنبھلے نہیں سنبھالے جا رہے تھے ہیبت کی وجہ سے، اور یہ خوف طاری ہو رہا تھا رسول اللہ کے اوپر، اور یہ آیت زبان سے پڑھتے جا رہے تھے وما قدر اللہ حق قدرہ، ویسی قدر اللہ کی بندوں نے نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا، کانپ رہے تھے پڑھتے ہو۔ یہ ہے رسول اللہ میں اپنے رب کا رعب، رسول اللہ کے اندر رب کا رعب اس طرح طاری ہوتا تھا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، توحید اس کو کہتے ہیں۔ توحید اس طرح جھنجھوڑتی ہے، لرزا دیتی ہے، ترسا دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری باتیں نا میرے دوستو؟ آسان نہیں ہے اپنے آپ کو مواحد کہہ لینا، یہ اللہ کا حق ہے، آپ ادا کر رہے ہیں، وہ خشیت ہے، وہ خوف طاری ہو رہا ہے آپ پر، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے اللہ کا نام آتے ہی۔ انما المومنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورہ انفال میں دوسرے نمبر پر یہ آیت مبارکہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً حقیقی مومنین وہ مومنین ہوتے ہیں، حقیقی مومن کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرزا جاتے ہیں،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ مخلوق کی چاپلوسی اور جی حضوری میں زندگی نہیں کاٹتے، ان کا سارا توکل اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ ان کی امیدیں، ان کا بھروسہ، ان کی آشائیں، ان کی آکانشائیں سب اپنے پربھو کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے پرماتما اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ وہ اس کو خاطر میں رکھتے ہیں، باقی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنی بگڑی کسی اور کے پاس بننے والی ہے یہ خیال نہیں کرتے کہ میری بگڑی ہے، میری پریشانی اس کے ذریعے دور ہو سکتی ہے، بھائی ذرا اس کو خوش کر لوں، میری پریشانی یہ آدمی دور کر سکتا ہے، ذرا اس کو خوش کر کے رکھ لوں، اس کی چاپلوسی کر لوں۔ ان کے یہ خیالات نہیں ہوتے، وہ ہر ایک کو ٹھوکر پر رکھتے ہیں، وہ صرف راضی کرتے اپنے پروردگار کو۔ یہ ہے ان کی زندگی جینے کا ڈھنگ ان کا۔ یتوکلون، اللہ کی ذات پر ہوتے ہیں متوکلی۔ یہ ایمان ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر پر لرز اٹھ رہے ہوں، کانپ جا رہے ہوں، اللہ کی آیات ہمارا ایمان بڑھا رہی ہو۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہے کیا، پائی جاتی ہے کیا؟ کیا ہم اللہ کے حق ادا کرنے والے غلام ہیں کیا؟ بولو بھائی، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نا۔ اللہ کا حق کہاں ادا کر رہے ہیں؟ تم جیسے لوگ یار، جو گھر سے کسی سفر پر باہر جا رہا ہے تو اماں جان آگے جو ایک چندی لا رہے ہیں کپڑے کی اور ڈنڈ کے اوپر بنتے ہوئے بول رہے ہیں بیٹا یہ امام ضامین ہے، تیری حفاظت کرے گا۔ جس کی حفاظت چندی کر رہی ہو تو چندی چھوڑو، تم رب کو کہاں جانتے ہو؟ ایک کپڑے کی چندی تمہاری حفاظت کر رہی ہے، اور وہ محمدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گھر سے نکلتے وقت یہ کہتے ہوئے نکل رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، اور تم چندیوں پر توکل کرتے ہو۔ کتنی باتیں آپ کو بتاؤں میں، بے شمار باتیں ہیں۔ ذری پریشانی آ جاتی تھی آپ لوگ تو یہ در کو وہ در کو بھاگتے ہو۔ کوئی رحمت آباد جا رہا ہے، کوئی خیرات آباد جا رہا ہے، جی عورتیں بھی جا رہی ہے، عصمتیں لٹا کے آ رہی ہے۔ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے، یہ امت کو۔ اور آج کل تو ایک نیا دھندا یہ کتاب و سنت والے بھی شروع کر دیے۔ بیچاری ایک عورت کوستے ہوئے بولی کہتے میرے کو معلوم ہوا گھروں میں گھس کے جو رقیہ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ ایک نیا تماشا کھڑے کر کے رکھے ہوئے نا، جوان عورتوں کو سامنے بٹھا کے رقیہ پڑھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں سیکنا مراد ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے یہ کیا تماشا کر رہے ہیں لوگ، اپنی آنکھوں کو سیک رہے ہیں، ایک نیا تماشا کر کے بیٹھ گئے رقیہ کے نام پہ۔ اس نے کیا محسوس کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کیا دیکھی ہوگی اس طرح سے بول رہی ہے۔ کیا تماشے کر رہے ہو؟ یہ دکانیں لگا کے بیٹھ گئے رقیہ کے نام پہ۔ اللہ کا خوف خشیت کچھ ہے تم لوگوں میں؟ یہ صحابہ کرام نے یہ دکانداریاں چلائی، رسول اللہ اور صحابہ کرام یہ دکانداری چلائی کیا؟ جھاڑ پھونک کی۔ پھر شرم نہیں آتی؟ ان سب سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اللہ کا حق پہچانو کیا ہے،
اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اللہ ہی کے غلام بنو، اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی پر توکل رکھو، اللہ کے لیے جینے اور مرنے کے قصد رکھو اپنے اندر، تم اس کی رضا پر کسی کو بھی فوقیت نہ دو، یہاں تک کہ اپنے آبا اور اجداد کو بھی نہیں، اپنی اولاد کو بھی نہیں، اپنی بیویوں کو بھی نہیں، ہے نا؟ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کتنی چیزیں اللہ نے گرائی سورۃ توبہ میں۔ نبی ان سے کہو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جی، تجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارتیں جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو مند پڑ جائیں گی، مساکینہ، تمہارے مکان، رہائش گاہیں، حویلیاں جس سے تم راضی ہو، چاہتے ہو کہ ایک سے عالی شان تمہارے بنگلے ہو، یہ ساری چیزیں، مال و متاع، تمہاری حویلیاں، تمہارے گھردار، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ سب اگر تم کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ اگر محبوب اور عزیز ہو گئے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے کو ہے۔ ایک مومن کے لیے کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی شے اللہ کے حق پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا حق اس طرح ادا کرتے اللہ کے غلام، سمجھ رہے ہیں؟ موت کی گود میں بھی سجدے ادا ہوتے ہیں، نوک تلوار پر بھی وعدے وفا ہوتے ہیں، سمجھے؟ ایک شاعر کہتا ہے موت کی گود میں بھی سجدے ادا ہوتے ہیں، نوک تلوار پر بھی وعدے وفا ہوتے ہیں۔ اللہ کے غلاموں کا یہ حال ہوتا ہے۔ آپ ہیں اس طرح کے؟ اللہ کا حق ادا کرنے چلے، کہاں کریں گے بھائی؟ پہلے راضی کرنے کی فکر تو کرو اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کو، کہاں لوگوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، اور غیر ضروری لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں، لوگوں جہنم میں پہنچانے کی بڑی عجلت، دوسروں کو دوزخ میں پہنچا دینے کی بڑی عجلت ہے۔ ہر ایک کے بارے میں بولیں گے انہوں، ارے انہوں ایسی ہے، ارے انہوں خراب ہے، ارے انہوں خراب ہے، انہوں غلط، انہوں غلط، انہوں غلط، انہوں غلط، انہوں غلط، میں کیا جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اس کی فکر کسی کو بھی نہیں۔ نہیں بھائی، اپنے آپ کو پہلے ہم کو دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے، سب بھائیوں کی فکر اچھی بات ہے کرو، لیکن اس میں ہمدردی ہو، قوت ہو، بھائی چارگی ہو، تڑپ ہو کہ ہمارے بھائی جہنم سے بچیں، اور خود عمل کرتے ہوئے تاکید کریں، یہ اچھا عمل ہے، یہ کرنے کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حق۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا حصہ ہے اس کا، یہ پہلا جو میں نے ابھی تک ذکر کیا، یہ اللہ کے حق کے بارے میں بات کی میں نے، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے جو عائد ہوتا ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کی اپنے بھائیوں کو۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَجَارِ ذِي الْجُنُبِ۔ اب یہ سب دوسرے احکامات حقوق العباد کے ہیں نا اس آیت کے اندر۔ 36 آیت کریمہ جو پڑھا آپ کے سامنے، سورہ نساء کی، کہاں کی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والی جو آیت کریمہ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس کا ایک جز میں نے آپ کو سنایا پہلا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب اس کے بعد ایک نیکسٹ سنڈے جب آئیں گے آپ، دوسرا حصہ بتاؤں گا آپ کا، ماں باپ کے ساتھ سلوک وہ کیسے ہے، ماں باپ کے ساتھ جو رشتے وجود میں آتے ہیں کہ نہیں آتے بھائی؟ باپ ہے تو باپ کے ساتھ کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں نا، باپ سے منسلک رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ باپ سے منسلک رشتے بھائی، باوا کے ابا دادا ہو گئے، باوا کے بھائی تایا یا چچا ہو گئے، باوا کے بہنا پھوپھیاں ہو گئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ رشتے ہیں نا، کس کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہے؟ باوا کے والدہ دادی ہو گئے، تو یہ باپ کے ذریعے سے جو رشتے بنے وجود میں آئے ہیں،
ان کا بھی حق ہے. پھر ماں کے ذریعے جو رشتے وجود میں آ رہے ہیں, ماں کے والد محترم نانا ہو گئے, ان کا حق. ماں کے والدہ نانی ہے, ان کا حق. ماں کے بھائیاں ہیں ماموا, ان کا حق. ماں کے بہنا خالہ ہیں, ان کا حق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ماں کے ذریعے رشتے وجود میں آتے ہیں. ایک کیڈر ادھر بنتا ہے جس کا حق ادا کرنا ہے, ایک کیڈر باپ کے ذریعے بنتا ہے, ایک کیڈر ماں کے ذریعے بنتا ہے, اور دونوں کے ذریعے رشتے وجود میں آتے ہیں. ایک کیڈر ادھر بنتا ہے جو اسپیشل کیڈر بنتا ہے, وہ ایک اسپیشل گروپ ہے, وہ جو ماں اور باپ دونوں کے ذریعے وجود میں آ رہے ہیں. ماں سے اور باپ سے جو دوسری اولادیں پیدا ہو رہی ہے, تمہارے بھائی بہن اول نمبر پر تمہارے حقوق, تمہارے حق سلوک کے حقدار ہے. وہ تمہارے سلوک کے اولین حقدار بنتے ہیں وہ, کیونکہ ماں باپ کی اولاد ہے, اسی کوکھ سے جنمے, اسی نطفے سے پیدا ہوئے جس سے تم پیدا ہوئے ہو. ان کا بہت بڑا حق تم پر عائد ہوتا ہے. یہ ایک پوری تفصیل حقوق العباد کی ہے. ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے تمہارے, یہ جائزہ کون لیں گے بھائی؟ نہ بھائی کے ساتھ سلوک ہے, نہ بہن کے ساتھ سلوک ہے. نکل گئے حضرت حسین کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے. بتاؤ اب, وہ جنت کے عالی شان مقامات پر سردار بنا دیے گئے, بن چکے, تمہاری کیا اوقات ہے تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو گے؟ تم اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کر لو, پہلے خود کو بچا لو, خود کو بچاؤ. وہ عظیم گروہ کو تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا سند دے دیا ہے ان کو. رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کی سند ان کو مل چکی. تم کون ہوتے ان کو سند دینے والے؟ ان کے بیچ کے اختلافات کا ذکر کر رہے ہو 1400 برس کے بعد, شرم نہیں آتی؟ آئے سمجھ میں بیٹے کرنے کے کام, آپ لوگوں کو کرنے کے کام کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہو رہا ہے نا مسئلہ؟ نہیں پیچیدگیوں میں پڑے ابھی بھی. علی مرزا صاحب کے ویسا, علی مرزا صاحب بہت بڑا کام کر رہے, سمجھ رہے اپنے آپ کو, معاویہ کے پورے غلطیاں نکال رہے ہیں, معاویہ کے پورے گروپ کے سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں بیٹھ کے. انہوں پاکستان میں بیٹھ کے سرٹیفکیٹ تیار کر رہے ہیں. انہوں معاویہ اور معاویہ کے چاہنے والوں کو کون سا سرٹیفکیٹ دینا ہے انہوں تیار کر رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ میاں ان کو ڈیوٹی لگائے سو ہے, وہاں سے انٹرنیٹ پہ وہاں سے ان کو جو ہے اپڈیٹس آ رہے ہیں, ان کو معاویہ کو یہ سند دو, ان کے وہ اس کو وہ سند دو, انہوں دیتے بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یار, کیا حرکت کر رہے ہیں لوگ. اور دوسری طرف اس کی ضد میں یہ بھی کھڑے ہو گئے ادھر سے, وہ کوئی بندالوی ہے, کوئی فلاں الوی ہے, کوئی الوی ہے, کوئی پلوی ہے, پتہ نہیں. انہوں ادھر کھڑے ہو گئے, ہم سلفی ہیں, ہم صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ارے تم خود کا دفاع پہلے شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ یار. ارے خود کا دفاع کرو یار, اپنی نفس کی شرارت سے اپنے آپ کو بچاؤ, شیطان مردود سے اپنے نفس کو بچاؤ, اپنا دفاع پہلے کرو. تم کہاں حضرت حسین کا دفاع کرنے, کہاں تم حضرت معاویہ کا دفاع کرنے نکل پڑے ہو؟ اوقات سے بڑھ کے کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری ضرورت ابھی نہ معاویہ کو ہے دفاع کی, نہ حسین کو ہے تمہاری ضرورت. میرے ڈائلاگوں کو یاد رکھنا میرے بھائی, خیر خواہی کے لیے بول رہا ہوں. تمہارے دفاع کی ضرورت نہیں ہے, سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو تمہارے دفاع کی ضرورت نہیں, سیدنا معاویہ کو تمہارے دفاع کی ضرورت نہیں, سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو تمہارے ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے. کیا مجھے بولو ہے؟ تم کو تمہارا اپنا دفاع کرنا ہے, تمہارے بچوں کو بچانا جہنم سے, تمہاری بیویوں کو بچانا ہے. ان کے جہنم میں جانے کے اندیشے ہیں, تمہارا اندیشہ ہے, تمہارے بچوں کا اندیشہ ہے. سمجھ رہے میرے بھائی, بہت موٹے انداز سے بول رہا ہوں. دوزخ میں چلے جانے کے اندیشے میرے اپنے لیے, میرے پاس میرے اندیشے ہیں. میرے بچوں کے دوزخ میں جا سکنے کے اندیشے ہیں, میرے بیوی کے جہنم میں جانے کے اندیشے ہو سکتے ہیں. معاویہ کے بارے میں مجھے کیسے بولوں جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا, مجھے کیسے معلوم؟ وہاں تو سرٹیفکیٹ آ گیا رضی اللہ عنہم کا. عثمان بن عفان کے بارے میں کیسے بولوں؟ وہاں تو سند ہاتھ میں دے دی گئی جنتی ہونے کی. وہاں تھوڑے اندیشے ہیں, ہے کیا؟ پھر کیوں حماقت کر رہے ہو اتنی بڑی حماقت کیوں, اور کس بنیاد پر؟ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اننیسیسری ایکٹیویٹی کر رہے ہو, تمہاری یہ پوری ایکٹیویٹی اننیسیسری ہے, غیر ضروری ہے تمہارے لیے. کرنے کے کام یہ ہے تمہارے اپنے ہیں.
تم فرما بردار کتنے ہو اور کتنے ہونا چاہیے تم کو، اس کا جائزہ لو اور بنو۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، وفات ہو تو ایمان پر، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔